We are entering into a new era, an era where the power is going from the very few towards the masses. Bitcoin is not a threat, it is an opportunity for innovation, an opportunity for freedom, and an opportunity for sovereignty. کرپٹو کو قانونی کرنسی نہ بنانے کا موقف تبدیل، پاکستان کا بٹ کوائن ریزرو اسٹریٹجک ریزرو قائم کرنے کا اعلان۔ معاون خصوصی برائے کرپٹو اینڈ بلاک چین بلال بن ثاقب کا بٹ کوائن کانفرنس سے خطاب، کہا کہ پاکستان نے فروری میں غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے نیشنل کرپٹو کونسل قائم کی۔ ملک میں 40 ملین سے زائد کرپٹو والیٹس موجود ہیں۔ پاکستان بڑی فری لائسنسنگ معیشتوں میں سے ایک ہے۔ آئین کو ری رائٹ کیا گیا، آزاد ارکان کی پارٹی میں شمولیت سے متعلق 3 دن کی مدت کو بڑھا کر 15 دن کیا گیا۔ مخصوص نشستوں سے متعلق فیصلے کے خلاف حکومتی اپیل پر سماعت میں جسٹس مسرت ہلالی کے ریمارکس۔ بولی صاحبزادہ حامد رضا اپنی جماعت سے نہیں لڑے، پھر پارلیمانی جماعت کیوں بنائی؟ جسٹس جمال بندوخیل بولے 39 امیدواروں کی حد تک میں اور قاضی فائز عیسیٰ بھی 8 ججز سے متفق تھے۔ ججز تبادلے کے معاملے پر 3 چیف جسٹس فیصلے کا حصہ تھے۔ ہر چیز ایگزیکٹو کے ہاتھ میں نہیں تھی۔ تبادلے پر جج سے رضامندی بھی لی جاتی ہے۔ ججز ٹرانسفر کیس کی سماعت میں سپریم کورٹ کے جسٹس محمد علی مظہر کے ریمارکس۔ درخواست گزار کے وکیل نے موقف اپنایا کہ ججز کی تقرری فرنٹ سے ہو یا سائڈ سے حلف لینا ہوگا۔ جسٹس مظہر نے کہا کہ آرٹیکل 175A کے تحت نئی تقرری ہو سکتی ہے۔ نئی تقرری اور تبادلے کے معنی الگ الگ ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کا پنجاب میں بنائی گئی 4 رکنی سیاسی کمیٹی پر تحفظات کا اظہار، سیاسی کمیٹی کا نوٹیفیکیشن دوبارہ جاری کرنے کی ہدایت۔ سینیٹر علی ظفر کے ذریعے پارٹی لیڈرشپ کو پیغام بھجوا دیا۔ عالیہ حمزہ پنجاب میں سیاسی کمیٹی کی سربراہ مقرر۔ کمیٹی میں سلمان اکرم راجہ، عمر ایوب، احمد خان بچر اور عثمان اکرم شامل تھے۔ وفاقی بجٹ پیش کرنے کی تاریخ میں دوسری بار توسیع کا امکان، عید کی وجہ سے 7 اور 8 جون کو عام تعطیل ہوگی۔ عید کے تیسرے روز 9 جون کو قومی اقتصادی کونسل اور اکنامک سروے کا اجرا شیڈول۔ بجٹ 12 یا 13 جون کو پیش کرنے پر غور۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں مثبت رجحان، کاروبار کے دوران 1000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، 1,19,000 کی سطح بحال ہو گئی۔ وزیر اعظم کا دورہ تاجکستان، تاجک صدر سے ملاقات شیڈول، مختلف معاہدوں پر دستخط متوقع۔ آذربائیجان سے روانگی سے قبل میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان، ترکیہ، آذربائیجان 3 غالب یکجان ہیں۔ آذربائیجان ہمارا برادر ملک ہے، اس سے تعلقات کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ ٹرمپ نے پاک بھارت سیز فائر کے لیے تجارت کا استعمال کیا، صدر کے اختیارات محدود کیے گئے تو تنازع دوبارہ بھڑک سکتا ہے۔ امریکی حکام کا عدالت میں ٹرمپ کی تجارتی پالیسیوں کے فروغ میں دلائل۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے تجارتی ٹیرف کو غیر قانونی قرار دینے کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر، موقف اپنایا کہ اختیارات محدود کرنے سے لاکھوں جانیں خطرے میں پڑ سکتی ہیں۔ پاکستان کی شکایتیں لگانے پر امریکہ کی بھارت کو ایک بار پھر شٹ اپ کال، مودی سرکار کو کسی بھی جارحیت سے باز رہنے کی وارننگ۔ امریکہ کے نائب وزیر خارجہ کرسٹوفر سے بھارتی سیکرٹری خارجہ شری وکرم مسری کی ملاقات۔ امریکہ کے نائب وزیر خارجہ کا علاقائی امن و استحکام کے منافی اقدامات سے گریز پر زور۔ نائب وزیر خارجہ نے بھارت سے مارکیٹ رسائی کا عمل شفاف بنانے کا مطالبہ بھی دہرا دیا۔ جنگ بندی کی شرائط میں بھارت کی کشمیر، دہشت گردی اور سنتاز سمیت تمام تصفیہ طلب امور بات چیت پر آمادگی شامل تھی۔ توقع ہے امریکہ
پاک بھارت تصفیہ طلب معاملات میں کردار جاری رکھے گا۔ امریکہ میں تعینات پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ کی امریکی تھنک ٹینک سے گفتگو، کہا حالیہ پاک بھارت جنگ بندی میں امریکہ کا کردار کلیدی رہا۔ بھارت کی جانب سے امریکہ، کینیڈا اور دیگر ملکوں میں دہشت گردانہ کارروائیاں عالمی برادری کی توجہ کا متقاضی ہیں۔ بھارت کی پہلے سیز فائر کے لیے منت سماجت، جنگ بندی کے بعد ٹرمپ کے خلاف مہم، مودی سرکار کی ہزیمت چھپانے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کی کردار کشی۔ ارناب گوسوامی جیسے مودی کے حامیوں نے امریکی صدر کو دہشت گردوں کے سرغنہ کا لقب دے دیا، کہا ٹرمپ کا آئی کیو لیول بھارت کے 7ویں جماعت کے طالب علم سے کم ہے۔ ٹرمپ کا صدر بننا امریکہ کے لیے 9/11 سے بھی بڑا سانحہ قرار۔ رفائل کی تباہی سے بھارتی دعوے زمیں بوس، فرانسیسی کمپنی ڈسالٹ ایوی ایشن اور بھارتی حکومت کے درمیان شدید اختلافات۔ بین الاقوامی میڈیا میں بھارتی فضائیہ کی صلاحیتوں پر سنگین سوالات اٹھنے لگے۔ فرانسیسی ماہرین کی ٹیم نے بھارت میں موجود رفائل بیڑے کے معائنے کی درخواست کی، جسے مودی سرکار نے سیکیورٹی خدشات کے تحت مسترد کر دیا۔ جھارکھنڈ میں یورینیم سے متاثرہ بیمار معذور بھارتیوں کی حالت زار، مودی سرکار کی ترقی کے من گھڑت دعووں پر بڑا سوالیہ نشان۔ جڈو گوارا کے گھروں پر ہر تیسرا فرد معذوری کا شکار۔ 600 میٹر گہرائی میں حکومتی سرپرستی میں یورینیم کی کانکنی جاری۔ بھارتی میڈیا کے مطابق یورینیم کی کانکنی نے انسانی بحران کو جنم دے دیا۔ پشاور کے تھانہ تہکال کی حدود میں کار پر فائرنگ، 3 افراد جاں بحق، پولیس نے واقعہ پرانی دشمنی کا شاخسانہ قرار دے دیا۔ کراچی میں خاتون ٹیچر پر تشدد میں ملوث پولیس اہلکار عبدالحفیظ تاحال آزاد۔ گرو مندر کے قریب نجی اسکول کی خواتین اساتذہ اور طالبات انصاف کے لیے سراپا احتجاج۔ ایس ایچ او انصر کی متاثرہ ٹیچر کو انصاف فراہم کرنے کی یقین دہانی، کہا پولیس نے مقدمہ درج کر کے ایک شخص کو گرفتار کر لیا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں فلسطینی مندوب ریاض منصور اہل غزہ کے مصائب بتاتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، کہا اسرائیلی بمباری اور بھوک سے درجنوں بچے مر رہے ہیں۔ سلامتی کونسل میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار احمد کا اقوام عالم سے فلسطینیوں کی نسل کشی رکوانے کا مطالبہ، غزہ میں جاری انسانی بحران اور اسرائیلی مظالم پر مزید خاموشی ناقابل قبول ہے۔ دنیا کے امیر ترین شخص ایلون مسک نے ٹرمپ انتظامیہ کو خیر بات کہہ دیا، کہا حکومت کے خصوصی ملازم کی حیثیت سے میرا ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق بیوروکریسی میں بڑے پیمانے پر کٹوتیوں کی کوششوں پر ایلون مسک شدید تنقید کی زد میں تھے۔ It's it straight as well. This time, is it going to be out? His 5th. Tremendous performance by Hassan Ali. Shadab, I think, has picked up the catch. Yeah, what a remarkable پاکستان کی 3 T20 میچز کی سیریز کے پہلے میچ میں بنگلہ دیش کو 37 رن سے شکست۔ 202 رنز ہدف کے تعاقب میں مہمان ٹیم 164 رنز پر ڈھیر۔ حسن علی کے 5 شکار، شاداب خان نے 2، فہیم اشرف، خوشدل شاہ نے 1 وکٹ لی۔ دونوں ٹیموں کے درمیان دوسرا میچ کل کھیلا جائے گا۔ اور عید قرباں پر کراچی کے مویشی منڈیوں میں عوام کے لیے سب مہنگا، سستا جانور نایاب، عوام کو پسند اور کم قیمت پر جانور ملنے میں مشکلات کا سامنا۔